یورپی ملک نیدرلینڈ میں قائم تحقیقاتی ادارے سولر سسٹم جیومیٹری سروے کی جانب سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں واقع چمن فالٹ لائن پر ایک طاقتور زلزلے کی پیشن گوئی کے بعد جہاں سوشل میڈیا پر اس دعوے کی صداقت پر بحث جاری ہے، وہیں یہ سوال ایک بار پھر گردش کرنے لگا کہ آیا زلزلوں کی پیشن گوئی کرنا ممکن ہے بھی ہے یا نہیں۔ تو آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ یہ انہوں نے جو پیشن گوئی کی ہے SSGS کی جانب سے یہ پیشن گوئی کی گئی ہے، یہ 1 اکتوبر کو کی گئی ہے جناب۔ تو آج دن کو 2 تھی اور ابھی رات کو 12 بجے 3 ہونے والی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پہلے تو میں معذرت ہوا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے میں ہیرو نہیں ہوں کہ میں نے چشمے پہنے ہوئے ہیں، بلکہ میں نے چشمے اس وجہ سے پہنے ہوئے ہیں کہ یہ جو آنکھوں کی پاکستان میں وبا ایک وائرس پھیلا ہوا ہے، تو یہ مجھے بھی ہو گیا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ ظاہر جب میں بات کروں گا تو آپ میری طرف ٹریکٹ ہوں گے اور ممکن ہے کہ یہ آپ کو بھی لگ سکتی ہے، تو اس لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سکرین کو بندہ نہیں دیکھ سکتا، تو آنکھوں میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے یہ چشمہ پہنا، اس کے لیے میں معذرت ہوا ہوں آپ سے۔ تو اگر جن لوگوں کو برا لگتا ہے تو ان سے معذرت ہوا ہوں، جن کو اچھا لگتا ہے تو ان کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ جناب بلوچستان کا ایک علاقہ ہے جہاں پر تیز لرزش ریکارڈ کی گئی ہیں، اور اس لیے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں 2 دن کے اندر شدید یعنی طاقتور قسم کا زلزلہ آ سکتا ہے۔ اور ہم آگے جاننے کی کوشش کریں گے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسا وقت کبھی نہ آئے کہ زلزلے جیسی یا کوئی بھی عذاب ہم پہ نازل ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ ہم پہ ہدایت کا عذاب نازل کرے تاکہ ہم سب ہدایت پکڑ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے کسی غضب کا شکار نہ ہو۔ اچھا، آگے چلتے ہیں، تو اس سے آگے پڑھتے ہیں کہ یہ آگے کیا کہہ رہے ہیں۔ SSGS کا کہنا ہے کہ ادارہ سطح سمندر کے قریب فضا میں برقی چارج کے اتار چڑھاؤ کو ریکارڈ کرتا ہے اور زمین کے محور کو گردش کے سلسلے میں یہ اتار چڑھاؤ ان خطوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جہاں 109 دن کے اندر طاقتور زلزلے جیسی سرگرمی ہو سکتی ہے۔ اور تاہم ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، اس کے درست مقام کا تعین کرنے کا فی الحال کوئی قابل اعتماد طریقہ نہیں ہے۔ یعنی یہ ان نے پیشن گوئی ضرور کی ہے، لیکن اس طرح سے وہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کس علاقے میں آ سکتا ہے، یعنی وہ خود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کس علاقے میں آ سکتا ہے، یعنی یہ مکمل بات وہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے بھائی۔ اچھا، اس پیشن گوئی کے بعد پاکستان میں سوشل میڈیا پر ایک بار پھر نیدرلینڈ سے تعلق رکھنے والے میکک فرینچ ہورگیٹس کا تذکرہ ہوتا دکھائی دیا، جنہوں نے رواں برس کے آغاز میں ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے سے 3 روز قبل کہا تھا کہ جلد یا بدیر 7.5 شدت کا ایک زلزلہ جنوبی و وسطی ترکی، اردن، شام اور لبنان میں تباہی مچا سکتا ہے۔ کوئی ریسرچ نہیں کی کہ کسی ایسے شخص نے پیشن گوئی کی تھی کہ ان علاقوں میں زلزلہ آ سکتا ہے، یعنی اس سال جب ترکی میں پچھلے سال زلزلہ آیا تھا تو اس وقت کی بات ہے یہ۔ تو اب تھوڑی یہ تو کافی لمبی تحریر ہے، میں آپ کو مختصر آگے جو مین پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چمن فالٹ لائن ہے کیا، اور محکمہ موسمیات کا کیا موقف ہے۔ اب محکمہ موسمیات کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو چمن فالٹ لائن جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی فالٹ لائن ہے جو پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے گزرتی ہے۔ اس کے حد میں پاکستان کے علاوہ افغانستان کا بھی علاقہ آتا ہے۔ 200 کلومیٹر طویل اس فالٹ لائن پر ہی مئی 1933 میں کوئٹہ میں وہ زلزلہ آیا تھا جس میں ہزاروں افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ SSGS کی چمن فالٹ لائن پر زلزلے کی پیشن گوئی کے بارے میں BBC اردو کے عظیم خان سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے محکمہ موسمیات کے اہلکار نجیب احمد نے کہا کہ
ان کا ادارہ مسلسل مانیٹرنگ کرتا رہتا ہے، تاہم اس وقت دنیا میں زلزلے کی پیشن گوئی سے متعلق کوئی مصدقہ نظام یا طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ ان کے مطابق زلزلہ پیما مراکز کی جانب سے چمن فالٹ لائن میں کوئی غیر معمولی حرکت نہیں دیکھی گئی ہے۔ چلو یہ تو ایک اچھی خبر بھی ہے اس میں کہ پاکستان کا جو محکمہ موسمیات ہے اس کی طرف سے ابھی تک ایسا کوئی بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی بھی ہمیں پتہ نہیں چلا ابھی تک، یا ایسی کوئی بھی چیز سامنے آئی کہ جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکیں یا یہ کہہ سکیں کہ پاکستان میں زلزلہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم ایک نقطہ اور دیکھ لیتے ہیں کہ شاید اس سے کچھ پتہ چل سکے کہ کیا ایسا ہونا ممکن ہے یا نہیں۔ وہ جناب سیاروں کی گردش سے زلزلے کا پتہ لگانا۔ کیا سیاروں کی گردش سے زلزلوں کا پتہ لگ سکتا ہے؟ تو یاد رہے کہ فرینک جنہوں نے پہلے زلزلے میں جو ترکی میں زلزلہ اس میں پیشن گوئی کی تھی، یہ وہی ہیں۔ فرینک ہیورگیٹس کا دعویٰ ہے کہ آسمان میں سیاروں کا محل وقوع زلزلوں کی وجہ بن سکتا ہے، تاہم سائنسی برادری میں اس حوالے سے اتفاق موجود ہے کہ زلزلوں کی پیشن گوئی کرنے کا کوئی طریقہ فی الوقت سائنس کے پاس موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے مطابق ایسا کوئی طریقہ مستقبل میں تیار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پہلی بات، امریکی جیولوجیکل سروے دنیا میں زلزلوں پر نظر رکھنے اور تحقیق کرنے والے صف اول کے اداروں میں سے ایک ہے، اور اس ادارے کا کہنا ہے کہ اس نے اور نہ دیگر سائنسدانوں نے کبھی کسی بڑے زلزلے کی پیشن گوئی کی ہے۔ ادارے کے مطابق ہم ابھی بھی نہیں جانتے کہ پیشن گوئی کیسے کی جائے، بلکہ اس کے صرف امکان کا حساب لگایا جا سکتا ہے کہ فلاں علاقے میں اتنے برس میں ایک بڑا زلزلہ آنے کا کتنا امکان ہے۔ آج کی خبر کہ جو سوشل میڈیا پہ کافی گردش کر رہی تھی اور لوگ اس کی وجہ سے کافی پریشان بھی تھے، لیکن میں آپ کو پھر ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ایز اے مسلم الحمدللہ کہ میں مسلمان ہوں، اور میرا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راز جاننا ناممکن بات ہے۔ کوئی بھی ایسی طاقت اس سے پہلے بھی نہیں آئی اور اس سے بعد بھی کبھی بھی نہیں آ سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو جان سکے کہ وہ کب کیا کرنے والا ہے۔ یہ ہے، ایسا بالکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا دماغ دیا ہے کہ وہ کسی حد تک، کسی جگہ تک اللہ تعالیٰ نے اسے رسائی دی کہ یہاں تک یہ پہنچ سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ موسم کی پیشن گوئی کر دیتے ہیں محکمہ موسمیات والے، تو اس کا ایک اللہ تعالیٰ نے بالکل ظاہر ثبوت دیا ہوتا ہے کہ بادلوں کا آنا یا پھر کس ملک میں بادل آ رہے ہیں اور ہواؤں کا رخ کس طرف جا رہا ہے، تو اس جس طرف ہواؤں کا رخ جا رہا ہوتا ہے تو محکمہ موسمیات بتا دیتا ہے کہ جی بادلوں کا رخ بھی اسی طرف مڑے گا، تو ممکن ہے کہ اس علاقے میں فلاں دن تک بارش ہو سکتی ہے۔ تو باقی یہ اس چیز کا اندازہ لگانا یا پیشن گوئی کرنی میرے خیال سے میں تو اس بات پہ یقین نہیں رکھتا، بالکل بھی نہیں رکھتا کہ جب خدا جو چاہے وہ کر سکتا ہے، یہ اس کی رضا پہ مبنی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کسی بھی عذاب سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرمائے اور ہمیں اچھی زندگی اور اچھی موت عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔